تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اونٹنے کی کونچے کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر پھرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مے برسایا۔ سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم معاف اور توڑ پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر نہ بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت نبی صالح پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تب بھی اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افطرا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم نے اور ہمارے قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، اور جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو شعیب ان میں سے نکل آیا اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں پر رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔ پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے۔ تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تکذیب کی سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہیں؟ اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ خدا کے داؤں پر ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟ یہ بستیاں ہیں کہ جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہیں اسے مان لیں۔ اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں اکثر میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی
نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجیے۔ فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اس وقت سری اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔ تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملوں کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔ فرعون نے کہا کہ ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے ساتھ بنا بنا کر انہیں ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نکل جائے گی۔ پھر تو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ فرعون کرتے تھے باطل ہو گیا، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اور یہ کہتے دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔ اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجیے گا کہ ملک میں خرابی کرے اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائے؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہی ہے۔ وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہی اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کرے، تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے تھے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس واقعی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کر دو، لیکن ہم تم پر ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئے اور مندک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچتا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر نہیں چھوڑا اور ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا۔ اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پہ چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دودھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل میں ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ کے 30 رات کی میعاد مقرر کی ہے، 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے حدود پر جانے کے بعد میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے راستے نہ چلنا۔ تو جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کر میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔
परवरदिगार ने कहा कि तुम मुझे हरगिज ना देख सकोगे, हाँ अगर पहाड़ की तरफ देखते रहो अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझको देख सकोगे। जब उनका परवरदिगार पहाड़ पर नमोदार हुआ तो तजल्ली हमारे रब्बानी ने उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी जात पाक है, मैं तेरे हुजूर में तौबा करता हूँ और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूँ। खुदा ने फरमाया, मूसा मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से लोगों से मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे पकड़ रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिख दी। फिर इरशाद फरमाया कि इसे जोर से पकड़े रखो और अपने कौम से दिख दे कि इन बातों को जो इसमें मुंदरज है और बहुत बेहतर है पकड़े रहे। मैं अलकरीब तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। जो लोग जमीन में नाहकुरूर करते हैं उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाए, और अगर रास्ते का रास्ता देखे तो उसे अपना रास्ता न बनाए, और अगर गुमराही का रास्ता देखे तो उसे रास्ता बना लाए। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत के आने को झुटलाया उनके अमाल ज़ाय हो जाएंगे। ये जैसे अमल करते हैं वैसा ही इनको बदला मिलेगा। और कौम मूसा के बाद अपने जेवर का एक बछड़ा बना लिया। वो एक जिस्म था जिसमें बैल की आवाज़ करती थी। इन लोगों ने ये न देखा कि वो न उनसे बात कर सकता है और न उनको रास्ता दिखा सकता है। उसको उन्होंने माबूद बना दिया और अपने हाथ में जुल्म किया। और जब वो नादिम हुए और देखा कि गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमको माफ नहीं फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब मूसा अपने कौम में नहाज गुस्से और अफसोस की हालत में वापस आए तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बदअतवारी की। क्या तुमने अपने परवरदिगार का हुक्म यानी मेरा अपने पास वाला जल चाहा ये कहा और शिद्दत गजब से तौरात की तख्तियां डाल दी और अपने भाई के सर के बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। इन्होंने कहा कि भाईजान, लोग तो मुझे कमजोर समझते थे और करीब था कि कत्ल कर दें, तो ऐसा काम न कीजिए कि दुश्मन मुझ पर हंसे और मुझे जालिम लोगों में मत मिलाइए। तब उन्होंने दुआ की कि मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे भाई को माफ कर दे और अपनी रहमत में दाखिल कर, जो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। खुदा ने फरमाया कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था उन पर परवरदिगार का गज़ब वाक़ होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी। और हम इफ्तरा परदाजों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जिन्होंने बुरे काम किए फिर इसके बाद तौबा कर लिया और ईमान ले आए तो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार इसके बाद बख्श देगा कि वो बख्शने वाला मेहरबान है। और जब मूसा का गुस्सा फरो हुआ तो तौरात की तख्तियां उठा ली और जो कुछ उनमें लिखा था वो उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरते थे हिदायत और रहमत थी। और मूसा ने उसमें आकर जो हमने मुकर्रर की थी अपने कौम के 70 आदमी मुंतखब करके कोहे तूर पर हाजिर किए। जब उनको जबरन ने पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार, अगर तू चाहता तो उनको और मुझको पहले ही हलाक कर देता। क्या तू इस पे के सजा में जो हमने से बेअकल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है, इससे तू जिसको चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे। तू ही हमारा कारसाज है, तो तू हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू हो चुके। फरमाया कि जो मेरा अज़ाब है उसे तो जिस पर चाहता हूँ नाज़िल करता हूँ, और जो मेरी रहमत है वो हर चीज़ को शामिल है। मैं उसको उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी करते और ज़कात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो नबी उम्मी की पैरवी करते हैं, जिनके औसाफ को वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं और पाक चीज़ों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीज़ों को उन पर हराम ठहराते हैं और उन पर से बोझ और दौख जो उनके सर पर और गले में थे उतारते हैं। तो जो लोग उन पर ईमान लाए और उनकी रिफाकत की और उन्हें मदद दी और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि लोगों में तुम सबकी तरफ खुदा का भेजा हुआ हूँ, यानी उसका रसूल हूँ, और वो जो आसमानों और जमीन का बादशाह है उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई जिंदगानी बख्शता और वही मौत देता है। तो खुदा पर और उसके रसूल पैगम्बर उम्मी पर जो खुदा पर और उसके तमाम कलाम पर ईमान रखते हैं ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो ताकि हिदायत पाओ। और कौम मूसा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक का रास्ता बताते हैं और उसी के साथ इंसाफ करते हैं। और हमने उनको यानी बनी इसराइल को अलग अलग करके 12 कबीले कर दिए
اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا. اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو صاحبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ. اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا تو اپنا ہی کیا. اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس کو جہاں سے جی چاہے کھانا پینا اور ہر شہر میں جانا تو حتہ کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا, ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے. اور ان سے اس کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا جب لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے, یعنی اس وقت کے ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی. اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے. اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکے اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے. ہر ضلع اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا. جب وہ ان پر اصرار ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا. بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار. اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں. پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے. یہ بے دائل اس دنیا دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے, اور لوگ ایسوں پر تعاہد کرتے ہیں اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کی نسبت اہم نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے, اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب میں مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا انتظام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے. ہم نے پکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ صاحبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے, تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ. اور جب تمہارے پروردگار نے نبی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا, یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں, ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے. یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں بھی نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی, یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے. تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے. اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں, اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی اور ہفت روزہ پارچہ علم شرائع سے مزین کیا تو اس نے ان کو اتار دیا. پھر شیطان اسے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے بلند کر دیتے, مگر وہ تو بستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنے خواہش کے پیچھے چل پڑا. تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری ہے اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا. جس کو خدا ہدایت دے وہی راہ یاب ہے, اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں. ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں, اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں, اور ان کے کان ہیں
پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چارپائیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں تجزیہ اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم قریب اس کی سزا پائیں گے۔ اور ہماری مخلوقات میں ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طرح سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔ اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی، اور اس بات کا خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو؟ تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔ یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر پر خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ سو وہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میں بیوی اپنے پروردگار خدا عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں صحیح اور سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ جب وہ ان کو صحیح اور سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں؟ اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ ان کو بلاؤ یا چپ کے ہو رہو۔ مشرکو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہ دیکھو اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں تدبیر کرنی ہو کر لو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ میرا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوستدار ہے۔ اور جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر دو۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو روک پرہیزگار ہے جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں، دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت رحمت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور پست آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تلاوت۔ سورہ اعراف کے بعد آٹھویں سورت سورہ انفال۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں فریاد کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلاح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔
اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہے، اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے جس طرح ہمارے پروردگار نے ان کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوشی ہو۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو الہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہے، میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا کوڑ مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا کا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں تک ہے، اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کی لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جانا نہ چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزمانا، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ کافروں کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے۔ دیکھو، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت میں کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تم مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانکاروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر خدا اور نیکی کا وعدہ دیتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ مومنوں، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویدہ بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس قریبوں میں جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہے، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قدیم اور ضعیف چلے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑانا نہ جائے، یعنی بے خان منع کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکی کا بڑا ثواب ہے۔ مومنوں، جب تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فاروق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل کرنے والا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وبا سے نکال دیں، تو ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برہنہ ہے
تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہے، اس کے متولی بھی صرف پرہیزگار ہیں لیکن انہیں کے اکثر نہیں جانتے، اور ان لوگوں کو نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے مجھے بھی افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف بھاگتے جائیں گے تاکہ خدا پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائے تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائے تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ گردانی کرے تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹبھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم میں تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کا منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا ہے اسے کر ہی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں خدا سنتا جانتا ہے۔ اس وقت خدا نے تمہیں فال میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے، اور اس وقت تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور ہے اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ مومنوں جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو تو خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے، اور تم لوگوں جیسے نہ ہونا جو اطلاعتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آیا، اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے سب آ رہا ہوں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین میں مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہ اور پیٹھوں پر کوڑے اور توڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جیسا حال فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ اب خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا اور جانتا ہے۔ جیسا حال فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعون کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے، جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔
اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہیں کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا، اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ خدا کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر یہ چاہے کہ تم کو فریب دے تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی، اور بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں میں کافی ہے۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ سمجھ بھی نہیں رکھتے۔ اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم نے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا تم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ پیغمبر کو شایا نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہے جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، خدا غالب حکمت والا ہے۔ اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہتے کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھین گیا ہے اسے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، اور تمہارا گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں تو یہ پہلے خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا دانا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال و جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان کو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک تم ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو مومنو، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے خدا کی ہر بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتے دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ انفال کے بعد نئی سورت سورہ توبہ۔ اے اہل اسلام، خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے۔ تو مشرکوں، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے۔ بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرگز ہرا نہیں سکو گے۔ اور اے پیغمبر، کافروں کو دکھ دینے والا عذاب کی خبر سنا دو۔ البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو، کہ خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قبول کر ڈالو اور پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔
بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کا قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بھلا ان سے عہد کیوں کا پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کرے نہ عہد کا۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں برے ہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اگر یہ توبہ کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگے تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور تمہارے حریم میں طعنہ کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنے حرکات سے باز آ جائے۔ اللہ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر خدا کی غلامی کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے، بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔ ان سے خوب لڑو، خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا، اور خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کی اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم میں خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، خدا کے ہاں کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہے، جاودانی ہے، اور وہ ان میں عبدالآباد رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے ہاں بڑا صلاح تیار ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہتے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو، خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہو تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراغی کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر سے تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر خدا اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور خدا رکھنے والا مہربان ہے۔ مومن و مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ دلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کو شریک مقرر کرنے سے ٹالتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگر کہ کافروں کو برا نہ لگے۔ یہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگر کہ کافر ناخوش ہی ہوں۔
مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال نہ کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو جس دن یہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں ڈالی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مذہب رکھو۔